السلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے اس پروگرام میں انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر، اس کے اندر مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ افغان طالبان ایک عنصر ہیں، جب ان کی حکومت ہے یہ کہا گیا کہ کم از کم افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی، مگر یہ دعوے بھی اور یہ امیدیں بھی جو ہیں وہ ہماری ٹوٹی ہیں اور یہ دعوے بھی ہمارے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور ہم نے یقیناً ہر سطح کے اوپر ایک اچھے پڑوسی ہونے کے ناطے افغانستان کے حقوق کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک ہم نے پہنچائی ہے، اور ان کی امداد کے لیے ہم نے تعاون پوری دنیا کو اپنے پاکستان ملک میں بلایا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے افغانستان کے معاملے کو، مگر افغانستان کی سرزمین سے مسلسل جارحیت ہو رہی ہے۔ حالیہ جو آئٹن جو دھماکہ ہوا، خودکش دھماکہ، یقیناً اس میں جو پولیس اہلکار شہید ہوا اس نے بڑی ایک آفت سے بچایا اسلام آباد کو، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک طالبان کی جانب سے جو ہے یہ کارروائی کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ حالیہ دنوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کل بھی بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہوئی، کیپٹن سمیت ہمارے 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا، ISPR کے مطابق کہ مصدقہ جو خفیہ اطلاعات تھیں کہ یہاں پر کچھ ایسی کارروائی ہو سکتی ہے، کچھ عناصر ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر پناہ لے رکھی ہے، تو اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ایک سرچ آپریشن کیا گیا، اور جہاں پر ایک بارودی جو سرنگ ہے وہ پھٹی، اور اس کے بعد یہ افسوسناک اور المناک جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، کیپٹن سمیت ہمارے 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ سرحدی علاقہ بھارت کی جانب سے نہیں، یہ جو افغانستان کی جانب سے ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ افغانستان جن کے ساتھ ہمارے معاملات بھی بھارت جیسے نہیں ہیں، وہاں سے ہمیں بہت زیادہ خطرات دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے جوان جو ہے بڑی تعداد میں شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ کچھ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس دیکھے گئے ہیں اور کچھ ایسی پالیسیز دیکھی گئی ہیں جو لوگ بیرون ملک سے بیٹھ کر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں افغانستان کے اندر سے بھی، اور افغانستان کے اندر کی ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ لوگوں کو باقاعدہ ہائر کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے، خودکش دھماکوں کے لیے، اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک طالبان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور یقیناً کس کی سرزمین پہ ہو رہا ہے؟ افغانستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ افغانستان میں کس کی حکومت ہے؟ افغان طالبان کی ہے۔ تو یہ ایک آنے والے دنوں کے اندر ہم ایک بہت بڑا چیلنج دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور یقیناً پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بیک ٹو بیک اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں، مگر ہماری ابھی بھی جو سیاستدانوں کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ پاور پولیٹکس میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور اسی کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو مزید بڑھانا بھی چاہتے ہیں، اور اسی کے اوپر پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے اوپر پالیسیز بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد صاحب نے۔ میاں صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میاں صاحب سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کے اندر مزید شدت آئی ہے۔ اسلام آباد کا واقعہ ہو، بلوچستان کا واقعہ ہو، چمن کا واقعہ ہو، اور پھر وانا کے اندر ہم نے صورتحال دیکھی، بنو کے اندر ہم نے صورتحال دیکھی، بالخصوص خیبر پختونخوا کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ یہ تمام صورتحال ہماری ایک سائیڈ کے اوپر ہے، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی ترجیحات، یہ آنے والے دن ہمارے لیے کسی بہت بڑے حادثے کے سبب بھی بن سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی ترجیحات کو تبدیل نہ کیا۔ جی بہت شکریہ رضا بھائی۔ دیکھیں، ہم کوئی 3 ہفتوں سے اسی موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، اور چونکہ افغانستان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بہت افسوسناک بھی ہیں اور تکلیف دہ بھی ہیں، اور یقیناً ان کا تجزیہ کیا جا رہا ہوگا۔ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے پالیسی ساز لوگ ہیں، اس کو سوچ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اس کا جائزہ بھی لے رہے ہوں گے، مگر چونکہ آپ نے سوال رکھا ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیں، اس خطے میں جو تبدیلی آئی اس کو ہم یوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی، اس کے سارے اثرات پاکستان پر آئے، اور اس کے اثرات افغانستان پر بھی گئے، انڈیا اور چائنا پر بھی گئے۔ اب وہاں صورتحال بالکل بدل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، وہاں ان کی کانگریس سے خطاب کیا ہے اور ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور وہاں جو ایک نئی چیز سامنے آئی، یا یہ کہ ان کی جو سوچ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں اس وقت
ایک اس ایسی کوشش میں ہے کہ لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. اب اس ورلڈ آرڈر میں اس کی کیا ترجیحات ہیں؟ پاکستان کو، افغانستان کو، چین، انڈیا، اس خطے کو، دنیا جو ممالک جہاں پر اس کے مفادات ہیں، جہاں اس کی نظریں اس نے گاڑی ہوئی ہیں، وہاں کے حالات یقیناً اسی طرح تھوڑا سا زگ زیگ ہوں گے، اوپر نیچے ہوں گے، اور گرم سرد ہوائیں وہاں چلیں گی. پاکستان بھی چونکہ بدقسمتی کہہ لیں یا خطے کی صورتحال کہہ لیں، جغرافیائی صورتحال کہہ لیں، ان چیزوں سے الگ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی یہ مسائل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، افغانستان کی آپ نے بات کی ہے. افغانستان میں سب سے پہلے چین نے اپنے شہریوں سے کہا کہ اپنی جو ان کی سیکیورٹی ہے اور جو سفر کا جو ایڈوائزری ہوتی ہے، ٹریول ایڈوائزری کو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے چین نے جاری کی. اس کے بعد برطانیہ نے کر دی ہے، کل امریکہ نے کر دی ہے. اس طرح چیزیں ہمیں تھوڑا سا ایک حساس راستوں کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کے پالیسی ساز اور پاکستان کا میڈیا، یہ تین سٹیک ہولڈر ہیں جو پاکستان کی عوام کو بچا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں، میں اس طرف آپ کو بالکل ایک ایسی بات کہنا چاہوں گا یا ایسی پالیسی کی بات کرنا چاہوں گا جو وہاں ایک سوچی جا رہی ہے. دیکھیں، پاکستان کی جو پالیسی ساز فارن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سینئر سفارتکار ہیں، یا جو آج کل کی جو لاٹ ہے جو وہاں کام کر رہی ہے آفیسرز کی، ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو افغان طالبان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، سفارتی تعلقات مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ان سائڈ سٹوری یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں یا ہمیں ان کے اوپر انحصار کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو، جو بھی وہاں حکومت ہو، طالبان کی ہو یا کسی اور کی ہو، دنیا کا جو نظام ہے جس کو اقوام متحدہ نے اپنے پیس، امن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ بھی جڑی رہے، تب جا کے اس خطے میں امن ہو سکتا ہے. جب تک افغانستان کے اندر بے چینی رہے گی اور وہاں سچویشن کسی کنٹرول میں نہیں رہے گی، پاکستان خود بخود اس طرف اس سے متاثر ہوتا رہے گا اور ہو بھی رہا ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات پاکستان کے میڈیا کی ہے. جی، پاکستان کا میڈیا ابھی، آپ بھی چونکہ اسی سے متعلق ہیں اور آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان کا میڈیا ابھی خوفزدہ ہے، بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو حقائق ہیں، حقائق کو چھپانے کی عادت جس طرح چلی آ رہی ہے، اس طرح آج بھی ہم حقائق کو چھپا رہے ہیں. جب تک ہم چیزوں کو صحیح سمت میں لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، حقائق کو سامنے نہیں لائیں گے، جھوٹ اور سچ کو الگ الگ نہیں کریں گے، تب تک یہ مسائل، حقائق کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان چیزوں کے اوپر گفتگو کا آغاز نہیں کریں گے، تو پھر کیسے ترجیحات کا تعین ہوگا، یا کیسے پالیسیز میکرز جو ہیں انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ بات جو ہے اب یہ ہر شہری کی زبان کے اوپر ہے، ہمیں ان چیزوں کے اوپر ایک لائن کو کھینچنا ہوگا اور ان چیزوں کے اوپر حتمی فیصلہ کرنا ہوگا. میاں صاحب، مزید بھی جو کچھ نکات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور پاکستان میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں ایسے جو شہر ہیں، خطے ہیں، علاقے ہیں جو پاکستان کے ہیں مگر ان کے اوپر جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اندر بہت حد تک شدت ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، ابھی کسی حد تک بات ہونا شروع ہوئی ہے، مگر خیبر پختونخوا کی جو صورتحال تھی بہت پہلے سے ایسے واقعات جو ہیں وہ مقامی جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا. وہاں کے شہریوں نے بھی احتجاج کیا، مارچ کی صورت میں اپنا جو ایک واضح پیغام ہے وہ بھی ریاست کو پہنچایا اور کہا کہ اب ہم دوبارہ اس صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. پالیسی میکرز کو چاہیے کہ ایک فیصلہ کن جو ہے وہ اقدامات اب اٹھانے ہوں گے. اب اگر مگر سے کام نہیں چلے گا یا عاجزی طور پر جو ایسی پالیسیز بنا دی جاتی ہیں جن سے وقتی طور پر تو ریلیف مل جاتا ہے، مگر ایک جس کو کہہ لیں کہ مستقل مزاجی یا مستقل پالیسیز جو ہے وہ نہیں بنا کرتی ہے. ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہم نے آپریشن کیے تھے
چاہے ان کے اندر ضرب عضب شامل ہو، رد الفساد شامل ہو، اس کے اندر ہمیں بہت حد تک جو ہیں وہ کامیابیاں ملی ہیں۔ اس حد تک ضرور کامیابیاں ملی ہیں کہ ہم نے ان تمام عناصر کو اپنے ملک کی سرزمین سے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور یہ خود بھی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ مگر اب یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر افغان طالبان آ چکے ہیں، تو میاں صاحب یہ خود کو سیکیور بھی سمجھ رہے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے۔ اب اس طرح سے امریکی جو ڈرونز ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتے ہیں، اب ہمیں ایک ریاستی سطح کے اوپر بھی ہمیں ایک سیکیورٹی مل گئی ہے، تو وہاں سے بیٹھ کر پوری ایک منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے اور باقاعدہ پلان کے تحت سرحد پار بھی کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردی مکمل ختم ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے افغانستان میں پناہ لے لی تھی، اب ان کی جن کو کہہ لیں کہ خیالات سے ہم آہنگ حکومت آ چکی ہے، تو اب انہیں موقع بھی مل گئے۔ دیکھیں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے پالیسی ساز، میڈیا اور پاکستان کا معاشرہ، یہ تین ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں، جس میں ہم نے میڈیا کے بارے میں بات کی ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کا کنٹرولڈ میڈیا ہے یا جمہوریت پسند میڈیا ہے یا امن پسند میڈیا ہے، اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں، جیسا آپ کی خیال ہو، جیسی آپ کی خواہش ہو، لیکن وہ لوگ جو مسلح جتھے ہیں، جو غیر قانونی طور پر مسلح ہیں اور جن کو کسی ملک کا آئین اور اقوام متحدہ کا چارٹر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہوا؟ رضا بھائی، یہ کچھ 53 قسم کی زبانوں میں ان کا میڈیا چل رہا ہے، فارسی میں، پشتو میں، انگریزی میں، اردو میں، ایغور میں، چینی زبان میں، ترک زبان میں، اس طرح کی زبانوں میں ان کا میڈیا چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا کا استعمال وہ شاید ریگولر معاشرے سے زیادہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی قانونی اور آئینی حکومتیں موجود ہیں، وہ اس طرح کے جو غیر قانونی میڈیا ہیں، جن کو مسلح جتھے استعمال کر رہے ہیں، جن کو مسلح جتھے رن کر رہے ہیں، جن کے ذریعے اپنا میسج دے رہے ہیں، اس کو کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ اصل کویسچن یہ ہے۔ وہ تو اپنا میڈیا استعمال کر کے اپنے فالورز کو یا اپنی نیٹ ورک کو استعمال میں لا رہے ہیں، لیکن وہاں جو حکومتیں ہیں، جو قانون پسند ہیں، آئین پسند ہیں، جو انسان کی عزت کرنا جانتی ہیں، انسان کی جان کی حفاظت ان کے اپنے ذمے ہیں، قانون کے لحاظ سے، آئین کے لحاظ سے، وہ کیوں اس طرح کے میڈیا کو جو اللیگل ہے، ہر لحاظ سے اللیگل ہے، اس کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہی؟ میرا تو سب سے بڑا کویسچن آج کے آپ کے اس پروگرام میں یہی ہے کہ جو اللیگل میڈیا ہے وہ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ حالانکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹویٹر ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، باقی چیزیں ہیں، جہاں کہیں کوئی چیز غیر قانونی لوگ دیکھتے ہیں، اس وقت فوراً اس کو چیک کیا جاتا ہے، کبھی کسی کا ٹویٹر بند ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا فیس بک اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بند کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کا جو میڈیا ہے یہ کیوں اس طرح رنگ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا، مختلف زبانوں، دنیا کی جتنی زبانیں موجود ہیں تقریباً ان زبانوں میں ان کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، اور بالکل اس کے اوپر چیک ہونا چاہیے، پاکستان کی حد تک ہونا چاہیے، خطے کی حد تک ہونا چاہیے، اور جو عالمی سطح ہے اس پر ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو مسلح جتھے بنے ہوئے ہیں، جو دنیا کے امن کو تہبالہ کر رہے ہیں، وہ ان کو کسی کنٹرول میں لایا جائے۔ لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی چیز کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ہونا چاہیے یہ بات۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ یقیناً آپ کے ایک اہم سوال ہے، مگر اس کے اندر یہ بھی چیزیں ہیں نا جو ہمیں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی حد تک تو ایسے اکاؤنٹس ہیں جنہیں بند بھی کر دیا جائے گا یا پھر جنہیں لمیٹڈ کر دیا جائے گا، ان کی آگے زیادہ تشہیر نہ ہو، کیونکہ یہ باہر بیٹھی ہوئی کمپنیز ہیں جو سوشل میڈیا جن کی کمپنیز ہیں، چاہے وہ میٹا ہے، ٹویٹر ہے یا واٹس ایپ ہیں، دیگر ہیں، ان سے پی ٹی آئی ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے، کہتا ہے وہ اپنی پالیسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ آپ یقیناً اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب ہم نے دیکھا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر داعش کا کردار بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، تو داعش کی جانب سے بھی اسی طرح سوشل میڈیا بڑی تیزی کے ساتھ چلایا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ایسے پیجز بننا شروع ہو گئے، اور پھر ان کے اندر میلینز جو ہیں وہ فالورز بھی ان کے بڑھ گئے، جو ان کی سوچ سے بھی ہم آہنگ تھے۔ تو
ایجنڈا تو ہے نا، ایجنڈا اب کس کا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے. وہی لوگ ان کو ساری چیزیں مہیا بھی کرتے ہیں اور وہی پھر انسانی حقوق کے علمبردار بھی بنتے ہیں اور پھر آپریشن کر کے ان پوری زمینوں کو تباہ بھی کر دیتے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ امریکہ اس وقت دنیا میں ایک لبرل ورلڈ آرڈر لے کے آنا چاہ رہا ہے. جو آپ نے ذکر کیا کہ جی سوشل میڈیا اور دنیا بھر میں جتنے بھی یہ انلیگل اور غیر یہ مسلح جتھے ہیں، کیا یہ دنیا کی حدود سے باہر ہیں؟ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، دنیا کی زمین پر رہ رہے ہیں، چاہے وہ خشک ہو چاہے بری ہو، جہاں بھی ہو، پہاڑ ہوں، اس دنیا کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا. جی تو کیوں ان کا کنٹرول نہیں ہو رہا؟ میرا تو سوال اس سے یہ ہے، اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ دنیا بھر میں کوئی ایسی قوتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اس کا نام امریکہ ہے، چاہے اس کا نام چائنا ہے، چاہے اس کا نام رشیا ہے، چاہے اس کا نام انڈیا ہے. وہ ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں تاکہ ان کے جو معاشی مفادات ہیں وہ ان کے ہر طرح لحاظ سے محفوظ رہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے. میں چھوٹا ملک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معیشت کے اعتبار سے چھوٹا ملک ہے، اہمیت کے اعتبار سے دنیا بھر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک سب سے بڑا ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت جس طرح کے دباؤ کا شکار ہے اس کی وجہ صرف ہمارے ہمسایہ ممالک کے جو حالات ہیں وہ یہی ہیں. آج میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں 4 صوبے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ جو خیبر پختونخوا ہے، یہاں کی جو کل اکانومی ہے اس صوبے کی، اس میں 9% حصہ اس اکانومی کا ہے، اس آمدنی کا ہے جو وہاں کے لوگ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ وہاں پاکستان بھیج رہے ہیں اپنے عزیز و کاروں میں. اسی طرح جو پنجاب کی اکانومی ہے اس کی ٹوٹل اکانومی کا 5% حصہ ایسا ہے جو بیرون ملک گئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاکستان اپنا پیسہ بھیج رہے ہیں، اپنے عزیز و کاروں کو بھیج رہے ہیں. اسی طرح میں سندھ کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری اکانومی کھڑی کس طرح ہے. 1% حصہ پورے سندھ کا ہے اور 0.7 حصہ جو ہے بلوچستان کا ہے. جب دنیا بھر میں حالات خراب ہوتے ہیں، پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں یا خطے کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ جو زر مبادلہ پاکستان آ رہا ہوتا ہے وہی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں، جس سے پاکستان کی اکانومی کا ایک حصہ جس کا بڑا حصہ ہے وہ بالکل زمین پر آ کر لگ جاتا ہے. یہ بات ہے جس میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام انلیگل سورسز کو بند کر دے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی دباؤ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ. آگے ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں پاکستان کی دہشت گردی کی جو لہر اس کے اندر شدت آئی ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور یقیناً سیاست اور معیشت بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. جب سیاست کی بات کی جاتی ہے تو پھر معیشت کی بھی بات ہوتی ہے. مگر دہشت گردی کے حوالے سے ایک آخری سوال میرا میاں صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ چونکہ امریکی سفارتخانہ کی جانب سے بھی اپنے شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں اگر یہاں پر رہ رہے ہیں تو نجی ہوٹلز وغیرہ میں جانے سے گریز کیا جائے. تھریٹس جو ہیں یہاں پر کافی حد تک ہو چکی ہیں. اسلام آباد کی سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. تو اب تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جو واقعات ہیں یہ چمن میں ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اب تو یہ آپ کے مرکز تک آ چکے ہیں، اسلام آباد میں آ چکے ہیں. یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی جو واقعہ ہوا ابھی تک اس کی بھی مزید جو تحقیقات ابتدائی طور کے اوپر بھی تحقیقات ہوئی ہیں مگر ابھی اس کے اوپر مزید بھی ہونا باقی ہیں. تو اب یہ اسی طرح کی ہم صورتحال دیکھیں جو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ گھر سے نکلنے والا ایک شخص اگر جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی ایک شک رہے گا کہ یہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، کوئی بازار جا رہا ہے. تو یہ اسی طرح کی اب صورتحال ہم دیکھیں گے یا اب کی بار جو ہے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ماضی سے اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں کہ اب کم از کم اس نہج کے پر ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے پالیسی ساز افراد جو ماضی سیکھ چکے ہیں، جو سیکھ چکے ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. یہ تو پھر نقصان ہے کہ جو سیکھ جائے گا وہ ریٹائر ہو جائے گا. تھوڑا سا مجھے بات جی دیکھیں پاکستان کی پالیسیز کو جب ہم تھوڑا سا جائزہ لیں نا، جتنے سینئر سفارتکار ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تمام موقع ہمیں دکھاتے ہیں
جو ہمیں جنگ میں مارنے چاہیے تھے. جب وہ خود جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور ان کے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، رائے دینے کا ان کے پاس ایک فورم ہوتا ہے، اس وقت وہ ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جس وقت انسان اپنی منصب سے ہٹ جاتا ہے، کرسی سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو سوچ آتی ہے میں نے تو یہ کام کرنے تھے اور یہ کام مجھ سے رہ گئے ہیں، اور مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں یہ کام کروں گا. دوبارہ موقع ملتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ این دو بار تین بار حکومتوں میں رہی ہیں. کیا انہوں نے کر لیا؟ تحریک انصاف ابھی 3.5 سال گزار کے گئی ہے. بدترین حالات تھے اس ملک میں، ابھی وہ دوبارہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے. پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست میں جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا، جب تک میں نے اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں، جب تک ہم حقائق کو حقائق کے طور پر سامنے نہیں لائیں گے اور جھوٹ کو چھپانے کی عادت نہیں چھوڑیں گے، تب تک اس ملک کی سیاست بھی اور اس ملک کی معیشت بھی، اس ملک کی معاشرت بھی نہ درست ہو سکتی ہے نہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ رویہ، یہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اسی چیز کو ہاتھ ڈالنا ہے جس میں میرا اپنا مفاد ہے. چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے حکومت ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے کوئی انفرادی حیثیت ہو یا کسی کی اجتماعی حیثیت ہو، ہم وہیں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں سے ہمیں مفاد مل رہا ہوتا ہے. اور جہاں سے ہمارا مفاد تھوڑا زد پڑتی ہے ہم اس کو چھیڑتے بھی نہیں، چاہے وہ حقائقی کیوں نہ ہو. پالیسی ساز ادارہ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے. پارلیمنٹ میں آج تک یہ بحث نہیں ہو سکی کہ افغانستان میں امریکی فورسز، نیٹو فورسز جانے کے بعد جو طالبان حکومت آئی ہے، اس کو تسلیم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تسلیم نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تسلیم ہونا چاہیے تو کیوں تسلیم ہونا چاہیے؟ مطلب اس طرح کی کوئی، ہاں ہم نے اس سے ہٹ کے ایک فورم ضرور کیا ہے کہ وہ IC کو بلایا ہے، اس سے کہا کہ ان کو مدد کرو تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارے پاؤں کاٹنے شروع کر دیے فائرنگ کر کے سرحد پر. ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ سردی سے بچ جائیں، گرمی سے بچ جائیں، اپنی معیشت کو سنبھال لیں. وہ الٹا ہمیں ہی اپنا سبق سکھانے. ہماری چیزیں یہاں سے سمگل ہو کے وہاں جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ قلت ہو گئی ہے. قلت کیا ہو گئی؟ ابھی پاکستان کی جو معیشت ہے، جب اس کو معیشت کو دباؤ کا ہم شکار سمجھتے ہیں تو ڈالر سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، زبان پہ آتا ہے. ڈالر سارا کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان سے ڈالر افغانستان جا رہا ہے، وہاں سے انڈیا خرید رہا ہے. اور افغانستان کی حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ انڈیا کس ریٹ سے اس سے ڈالر خرید رہا ہے. لیکن نہ انہیں کوئی اس بات کا احساس ہے کہ کون ان کا ہمدرد تھا، کون ان کا ہمدرد نہیں ہے، کون ان کا دشمن ہے، کون ان کا دشمن نہیں تھا. تو اگر انہیں کوئی احساس نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے مفاد کا خیال رکھے اور پاکستان کے آئین کا خیال رکھے، پاکستان کے قانون کا خیال رکھے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو، جو شہری ہیں پاکستان کے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے. میں آپ کو ایک پرانی ایک واقعہ کا یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا. جی. پاکستان میں بھٹو حکومت کے دوران ایک شخص قتل ہوا ہے لاہور میں، جن کا نام تھا محمد احمد خان، نواب محمد احمد خان، جس کیس میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی ہے. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ شہری کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے. اگر وہ شہری قتل ہو جائے، کوئی اس کا مدعی نہ بنے، تو ریاست اور حکومت اس کا مدعی بنے گی. مطلب آپ دیکھیں نا، جس طرح اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، عدیل جو شہید ہوئے ہیں، پولیس کانسٹیبل ہے، ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ انہوں نے انسانوں کو بچانا ہے. انسانوں کو بچاتے بچاتے انہوں نے اپنی جان دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، عدیل شہید جیسے لوگ پاکستان کے لیے فخر ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ تو اپنی جان دے گئے ہیں. دیکھیں، ہم میڈیا پہ بیٹھ کر بات کرنا بڑا آسان ہے. تلخ بات یہ ہے کہ جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے اس گھر سے پوری زندگی کی خوشیاں نکل جاتی ہیں. اس بات کو کون جانے گا؟ محض یہ کہہ دینا کہ
کہ جی ہم ان کو پیکج دیں گے, ہم ان کو اتنے پیسے دے دیں گے, ان کو نوکری دے دیں گے, ان کو روزگار دے دیں گے, جن کا باپ, جن کا بھائی, جن کا والد دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا جہان کی دولت ان کے پاؤں میں ڈال دی جائے, نہ ان کو باپ مل سکتا ہے, نہ بیٹا مل سکتا ہے, نہ بیٹا مل سکتا ہے ان کو. یہ ازالہ نہیں ہو سکتا. یہ پالیسی سازوں کو ایک ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر دیکھنا ہوگا. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد اور عدم اعتماد کا معاملہ تھا, قاف لیگ ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہو, یا پھر متحدہ اپوزیشن آپ اس کو کہہ لیں, تو یہ صورتحال ہم پنجاب کی, پاکستان کے آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پر جو بحث ہو رہی ہے, وہاں پر جو جنگ جاری ہے اس وقت پاور پولیٹکس کی, وہ ہمارے سامنے ہے. میاں صاحب, قاف لیگ کی سیاست ہو, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہو, پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ہو, فی الحال تو پنجاب اسمبلی بچانے کا ایک مشن ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کے لیے ہر کوئی اپنے کارڈز بھی شو کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی حکمت عملی بھی کر رہا ہے. تو اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ ایگزیکٹلی گراؤنڈ میں چل کیا رہا ہے, اور آپ کو یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ رضا بھائی, مجھے 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی. ایک تو ہے مسلم لیگ این کا کیمپ. مسلم لیگ این یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جلد الیکشن کروا دینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور شاید ان کے ہاں ایک میچور ایک بحث ہو رہی ہے کہ جس میں وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, لیکن الیکشن پہ جانے سے پہلے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کچھ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے, تاجروں سے انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے انہوں نے. یہ غالباً جنوری کے فرسٹ ویک میں ایک سٹرائک آ رہی ہے تاجروں کی. ایک ملک گیر سٹرائک ہوگی. اس سٹرائک کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت اور تاجر بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. پھر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تاجروں کو تھوڑا ریلیف دے گی, اور اس میں فائلر اور نان فائلر کی بات ہو رہی ہے کہ جی جو نان فائلر ہیں ان کو 7% کی بجائے 3.5% کے اوپر کر دیا جائے, تاکہ مارکیٹ میں پیسہ آنا شروع ہو, تھوڑا سا معیشت کو چلنے کا موقع ملے. یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور IMF کے مابین ایک بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ کام کیا جائے. اگر اس کی لسٹ مانی جاتی ہے تو پاکستانی اکانومی اور بیٹھتی ہے, اس کی لسٹ نہیں مانی جاتی تو حکومت بیٹھتی ہے. وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن حکومت نے ایک درمیانی راستہ یہ نکالا ہے کہ IMF بھی خوش رہے, پاکستان کا معاشرہ بھی تھوڑا سا, مارکیٹ بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے. تو یہ جو میں نے آپ سے ایک اشارہ کیا نا آپ کو, جو کمنگ جو سٹرائک آ رہی ہے, تو یہ اس کے اندر وہ رہ کے کچھ نہ کچھ یہ آئی ٹیکسز کے معاملات کے اوپر. جی بالکل بالکل, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگی سٹرائک. ٹھیک. ہاں جی. اور یہ جو آپ کو میں نے جو سوال رکھا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے, یعنی کہ جو قاف لیگ کی جو سیاست ہے, جس طرح کی جو بات چل رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر واقعی اتفاق ہو جائے گا, کیونکہ 45 سیٹیں جو ہیں وہ مانگی ہیں, اور 45 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حلقے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ قاف لیگ کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے, اس وجہ سے بھی قاف لیگ جو ہے وہ جیت رہی ہے. پھر اس صورت میں اتنا بڑا جو ہے وہ مارجن اگر آپ ہم سے مانگ رہے ہیں, حلقے دیکھیں گے, اگر اتفاق ہوا تو ہی چیزیں ہوں گی. پھر پرویز خٹک کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھیں کہ وہ ناراض ہوئے کہ قاف لیگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ مانگ رہی ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. دیکھیں مسلم لیگ قاف کیا چاہ رہی ہے, اور PTI کیا اس کو دینا چاہ رہی ہے, کیا اس سے لینا چاہ رہی ہے. اس وقت یہی بحث ہو رہی ہے نا. مسلم لیگ قاف کو اگر ہم دیکھا جائے, پاکستان مسلم لیگ قاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ سیاست میں کم اور اپنی برادری کے فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سوچتی ہے. قاف کی اگر حکومت یا جو پنجاب میں ہے پرویز الہی کی صورت میں, وہ جو PTI سے مانگ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 50 حلقے دیے جائیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے. اچھا, اس میں کیا ہے, اس میں گجرات, اٹک, تلاگنگ, سرگودا, اس طرح کے بہالپور جیسے جو ضلع ہیں اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. PTI یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کو وہ سیٹیں دیں گے جس پہ ہم ہارے ہوئے ہیں, اور جس پر پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے یا مسلم لیگ این جیتی ہوئی ہے. یہ ایک صورت ہے.
اب مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں شجاعت حسین وہ پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں. صحیح. اب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ این بھی شامل ہے, جے یو آئی بھی شامل ہے. کیا یہ کس طرح کی کھچڑی ہوگی کہ چودھری شجاعت پرویز الہی کی بات مان لیں اور وہ جو سیٹیں مسلم لیگ این کی, پیپلز پارٹی کی یا جے یو آئی کی جتنی وہ ہیں وہ پی ٹی ان کو دے دیں اور پرویز الہی مان کے آ جائیں اور اسی پر اپنا انگوٹھا لگا دیں چودھری شجاعت. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک طرف پی ڈی ایم کے ساتھ اتحادی ہیں, دوسری طرف پرویز الہی کی صورت میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس میں درمیان میں سے ایک راستہ نکلے گا جس میں پی ڈی ایم بھی خوش ہوگی اور پی ٹی آئی بھی خوش ہوگی اور کاف بھی خوش ہوگی, تب جا کے ان کے مابین کوئی چیز بن سکتی. ادروائز یہ اسی طرح رہے گا اور یہ صرف ایک وقت گزاری کی ایک کمپین ہے تاکہ ایک وقت گزر جائے, جس طرح چودھری شجاعت نے, جس طرح پرویز الہی نے, جس طرح آصف علی زرداری نے, جس طرح شہباز اب سوچ رکھا ہے, پلان سوچ رکھا ہے, اسی پلان کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی تھوڑا سا گھاٹے کی صورت ہے تو پی ٹی آئی کے لیے ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے جو دعویٰ کیا تھا, جو وعدہ کیا تھا اپنے کارکن کے ساتھ, جس طرح اس نے ایک اٹیک کیا ہوا ہے پی ڈی ایم پر, اس اٹیک سے وہ پیچھے آنا شروع ہو جائے گی اور ہو بھی رہی ہے. نقصان میں اگر رہے گی تو پی ٹی آئی رہے گی, فائدے میں جائے گی. اسمبلی تحلیل کے حوالے سے بات کریں کہ اسمبلی تحلیل کا جو اعلان کر رکھا ہے وہ اب اس جانب جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں پورے سینیریو کی بات کر رہا ہوں, اس میں ایک فیکٹر تحلیل کا بھی ہے. میں پورے سیاسی فیکٹر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب جس نے جیت لیا اس نے مرکز بھی جیت لیا, لیکن وہ چاہتی ہے کہ اگر میں دوبارہ واپس آنا چاہتی ہوں تو میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر آؤں. لیکن یہ بھی دو عملی ہے, دوہری باتیں ہیں جس کو ہم دوہرا معیار کہتے ہیں. ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل ہو کر حکومت نہیں لوں گا, میں سمجھوتے کر کے حکومت نہیں لوں گا, میں کمپرومائز کر کے حکومت نہیں لوں گا. تو یہ حکومت سے پہلے کمپرومائز کر رہے ہیں, فرق کیا ہوا؟ تو یہ ایسی صورتحال ہے. ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا نون لیگ کے حوالے سے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, پہلے اس کے اوپر بڑی خوشی منائے گی. عطا تارڑ نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ تو ہمارے ہی حق میں ہے, گورنر کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کینسل نہیں کیا گیا بلکہ معطل کیا گیا ہے, مگر اب اسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا مگر ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کی سیاست, بالخصوص پنجاب کی سیاست کے اوپر. میاں صاحب, بریک میں جانے سے پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھا کہ نون لیگ کی حکمت عملی کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پہلے خوشی منائے گی اور اب یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ 130 اور 7 کی جو ڈیفینیشن ہے اس شک کے اوپر جو ہے مکمل طور پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک واضح طور پر احکامات نہیں آئے ہیں. اسی چیز کو لے کر سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. تو یہ وقت گزارنا چاہتے ہیں عدالتوں کے اندر تاکہ یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہے اور جو اعتماد کا بورڈ کہا گیا ہے, چاہے اسمبلی تحلیل والا جو معاملہ ہے, وہ اسی طرح ملتوی رہے کسی فائنل ڈیسیجن کے آنے تک. دو باتیں میں آپ سے یہاں کرنا چاہوں گا. ایک تو بات چودھری شجاعت حسین کی ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے. جب جسٹس افتخار چودھری کو معطل کیا گیا تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے, تو انہوں نے کہا جی میں ججوں اور جرنیلوں کی باتوں میں نہیں آتا. جان چھڑا لیا اپنی یہ بات کر کے. اور دوسری بات 4-5 مرتبہ رضا ربانی نے کہی ہے, جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور چیئرمین سینٹ رہے ہیں, وہ ایک بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان نے اپنا جو اختیار ہے وہ عدلیہ کے حوالے کیا ہوا ہے, کہ ہم عدلیہ کے آرڈر پر اپنی پارلیمان چلا رہے ہیں یا ایگزیکٹو کے آرڈر پر اپنی پارلیمان چلا رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جو کر رہے ہیں اور بڑا اہم نقطہ ہے جس پر کسی نے آج تک توجہ نہیں دی. یہی بات ہائی کورٹ میں آتی ہے. دیکھیں ہائی کورٹ نے کیا کہا. ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پہلے پوچھ کے آئیں پرویز الہی سے کہ کیا اگر ہم ان کو بحال کر دیں تو کیا اسمبلی توڑیں گے. 11 جنوری کی ایک ڈیٹ دی, آپ ان سے انڈرٹیکنگ لے کے آئیں. انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے, دین انہوں نے جو فیصلہ تھا ان کو بحال کرنے کو فیصلہ بحال کر دیا. یہ جو پاکستان کی سیاست میں جو سٹیک ہولڈرز کی تعداد بڑھ رہی ہے,
اس میں اب عدلیہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، بیوروکریسی بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، سیاسی جماعتیں بھی سٹیک ہولڈر ہیں۔ جب تک یہ چاروں جو سٹیک ہولڈر اب تک سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں کسی حد تک میڈیا کا ایک سیکشن بھی سٹیک ہولڈر اس حد تک بن جاتا ہے کہ وہ ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے طاقتور کے ہاتھ میں، کیونکہ اس نے ایک ماؤتھ پیس بننا ہوتا ہے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف۔ یہ جو سٹیک ہولڈر سامنے آ رہے ہیں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ فیوچر میں جب تک یہ چاروں جو 5 جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کسی ایک جگہ بیٹھ کر متفق نہیں ہوں گے، تو سیاسی نظام یا معاشی نظام جو بھی جمہوری نظام جیسا بھی ہم جو بھی اس کو نام دیں، یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا بالکل شارٹ جواب یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس کو پریشر ٹول کے طور پر لینا چاہ رہی ہے تاکہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے پرویز الہی اسمبلی نہ توڑیں، اور اس کو پریشر پہ لینے کے لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، یہ انہوں نے بات کر دی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک پریشر رہے۔ بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔